اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز ساتھیو، آج ہم ایک اور نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ اسپیشل صرف رمضان شریف کے آخری عشرے کی عبادات اور اہم وظائف کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مندرجہ ذیل باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1، رمضان شریف کے آخری عشرے میں وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نمبر 2، وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے اب تک کے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس آخری عشرے میں وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے والدین کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 4، 27ویں رات کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 5، 27ویں رات کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر اس بندے پر پھیرتے ہیں، اور جس بندے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس میں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہے۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو آیا اور اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث شریف میں 3 اشخاص کا ذکر ہوا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاشی میں گزر جائے، پھر رمضان المبارک میں مغفرت اللہ جل شانہ کی رحمت پانی کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح سے گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے، اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کی بے عزتی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کے نہ پکارے، کسی کام میں ان کی پیش قدمی نہ کرے، غلط کے ہر بات میں ان کا احترام ملحوظ رکھے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں تو شریعت مطہرہ میں ان کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں اور وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے وہ بھی مطیع شمار ہو جاتا ہے، یعنی فرما بردار شمار ہو جاتا ہے۔
ناظرین و سامعین، اب تک رمضان 2 حصوں سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو اس حدیث شریف کے بارے میں علم نہیں کہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی قبولیت تو ہونی ہی ہے۔ جو اس رمضان شریف میں ابھی مغفرت نہ کروا سکا اس کی ہلاکت تو کنفرم ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آخری عشرے میں مندرجہ ذیل آسان وظائف کر کے ہم اپنی مقصد کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ جس کو دیکھ کر آپ اللہ پاک کے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو ان برکتوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اس آخری عشرے کے وظائف کے ذریعے ہم ان مسلمانوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو اس رمضان میں اپنی بخشش و مغفرت کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ اس حدیث میں بیان کیے گئے 3 بدبخت اشخاص کی فہرست سے اپنا نام نکلوا سکتے ہیں اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ان وظائف کے ذریعے آپ اپنی مغفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقوض شدہ ہے۔ شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل اور تسبیحات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ناظرین و سامعین، 21ویں شب رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 2 رکعات نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو فضل باری تعالیٰ گناہوں کی معافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے یہ نماز پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ 21ویں شب کو بھی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ قدر 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے اس نماز کے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ 23ویں شب رمضان المبارک کی 23ویں رات کو نماز عشاء اور نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ 23ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو فضل باری تعالیٰ گناہوں سے معافی ہوگی۔ 25ویں شب رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا فضیلت اور برکت کا باعث ہے۔ 25ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھے، گناہوں سے معافی عطا ہوگی۔ 27ویں رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورت کیا کرے جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے؟ ان کا سہارا لے اور اس رات کے لمحات میں کچھ لمحات بیٹھ کر گزارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جا کر گزاری اور اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ماں باپ اور ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ان کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔
جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر نماز کے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے تو جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو جو کوئی 7 حامیم والی سورت پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ 29ویں شب کو جو کوئی رمضان المبارک کی 29ویں رات کو 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے تو فضل باری تعالی اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ رمضان کی 29ویں رات کو جو کوئی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اسے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی عطا ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس رمضان شریف کے آخری عشرے میں یہ وظائف ضرور کرے اور ان 3 بدبخت اشخاص کی فہرست سے اپنا نام نکلوا لے اور ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوا لے جن کو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان وظائف کے ذریعے اپنی بھی مغفرت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت بھی حاصل کرے اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے مغفرت کا سامان بھی پیدا کرے۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مزید فائدہ مند ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔